صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جی بخاری میں بھی ہے, مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہ ہے اور بخاری میں بھی حدیث ہے, متفق علیہ ہے, یہ دونوں امام متفق ہیں. تو کیا وہ لوگ جو ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کی صحیح سند کسی کتاب میں نہ ملے؟ جب تک ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. جب تک آپ کسی کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے آپ اس کے اوپر حکم کیسے لگا دیں گے؟ ان بیچاروں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی, حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی. وہ تو کہتے ہیں کتاب میں آ گئی تو کافی ہے. یہ تو جب ہم نے ان کے خلاف حدیثیں نکالنی ہے تو اب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یار صحیح ضعیف بھی ہوتی ہے. وہ خود بھی اب مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس اتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں. امام بہیقی نے اپنی کتاب میں ایک روایت دی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک امام نے اجتماعی دعا کرائی تھی, حضرت عمر نے اسے کوڑے لگوائے تھے اس بدعت کے اوپر. اب وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے کبھی بیان نہیں کی ہے, لیکن جو لوگ ضعیف حدیثیں لیتے ہیں فضائل میں تو یہ فضائل میں ہی ہے نا, یہ فضائل میں ہی آ رہی ہے نا کہ ایک غلط کام کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا ہے وہ فضیلت والا کام ہے نا. تو لگوائیں کوڑے ہم پھر آپ کے ائمہ مساجد کو اجتماعی دعائیں کرنے کے اوپر, سوائے یہ کہ وسیلے کے طور پہ کبھی کوئی کسی امام کو کہہ دے تو توسل کے طور پر کہ وہ دعا کروا لے. باقی یہ جو ریگولر دعائیں ہیں تو کوڑے لوانے شروع کریے تو آڑتے ہیں. اور پھر کتنی گستاخانہ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں وہ ہم نہیں کوٹ کرتے, نہیں مانتے. صحیح اور ضعیف کا فرق تو رکھنا ہے نا. بہرحال جن علماء کو نہیں پتا ان کا تو قصور نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں سب سے بڑے مجرم اہل حدیث ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اہل حدیث کی ڈاکٹرین ہی یہی ہے. پھر افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر عربیوں کو خوش کرنے کے لیے ترمذی سے جھوٹی روایتیں کہ عربیوں سے محبت کرو چلائیں گے, پھر تو ہم کہیں گے کہ ان کا کرائٹیریا تو ریال ہے, اور ساتھ امام ترمذی نے اس پہ چرا کی ہوئی ہو کہ روایت ٹھیک نہیں ہے, شیخ البانی بھی اسے روایت کو صحیح نہ سمجھتے ہوں, شیخ زبیر زئی صاحب بھی صحیح نہ سمجھتے ہوں, اور بے شرمی سے. اور اسی کے ساتھ اہل فارس کی جو شان ہے, ایران کے لوگوں کی جو حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں وہ آپ ڈسپلے نہ کریں کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا تو فارس کے ایران کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. سلمان فارسی کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا, اس سے ان کو امام خمینی کی شان ماننی پڑ جائے اور وہ بخاری مسلم کی حدیث بھی نہ چلائیں, اور عربیوں کو خوش کرنے کے لیے جو وہاں پہ جو انہوں نے طوفان بدتمیزی گرم کیا ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ریاکار کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موت سے پہلے ذلیل کر دیتا ہے, لوگوں کے سامنے ان کو اشکار کر دیتا ہے. دو طرح ترجمے ہوئے, ایک آخرت کے حوالے سے, بعض نے دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ترجمہ اس کا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگ قرآن و سنت کی دعوت پیش کر رہے ہیں, ان کو ایک محمد بن سلمان نے دنیا میں ننگا کر دیا. جب سے آگے اس نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی. کتنے لال رومال والا اب ہونا چاہیے, میں کہوں کہ سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور, لیکن مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھ لیں کدھر کوئی درباروں کے اوپر کوئی غلط کام کروا دے, کوئی ناچنا شروع کر دے تو اس کے کلپوں کے کلپ آتے تھے. اللہ کے دربار میں حرم کی سرزمین جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا, اور جدھر غامدی صاحب جیسے لبرل اور ماڈرن سکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کو جان بھی دینی پڑتی ہے نا حرم کے دفاع کے لیے تو انہیں دینی چاہیے, ادھر یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے, یہ مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے. غامدی صاحب جیسے لوگ بھی جب چیخ اٹھے ہیں وہاں یہ سارے چیخنے والے جو ہے نا وہ غائب ہیں. تو ان کا جو فتنہ مال ہے, ان کے لیے میں کہوں گا جو بخاری مسلم ہے, مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں شرک کرو لیکن دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اے لال رومال والو, مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو لیکن دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور خود بھی برباد ہوگے جس طرح اگلی امتیں برباد ہوگی. یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھٹکارا ہو جائے گا, برباد ہو جائیں گے. اور ترمذی کی حدیث کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے.